بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کو یاد ہوگا کہ جو ڈی جی ایف آئی اے لگائے گئے تھے رائے طاہر صاحب، وہ شاید 4 مہینے بھی نہیں انہوں نے وقت اپنا نکالا ادھر، پھر انہوں نے ریزائن کر دیا. کچھ لوگ کہتے ہیں حکومت نے نکال دیا، یہ پی ایم ایل این نے، یہ پی ڈی ایم کی حکومت نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا. اس وقت یہی معاملہ تھا کہ کوئی کیسز کا کچھ ایسا سلسلہ تھا کہ ان کو کہا جا رہا تھا کیسز کوئی کھولیں یا کریں، تو انہوں نے انکار کر دیا تھا. پھر ہی وہ سینٹ ہوم. آج کل ان کو نیکٹا میں لگایا ہوا ہے رائے طاہر صاحب. تو اپنے ہی لگائے ہوئے شخص کو ہٹا دیا گیا. اسی طریقے سے جو آفتاب سلطان صاحب ہیں نیب کے، وہ چیئرمین لگائے گئے ہیں. اسی حکومت نے ان کو لگایا، اور یہ وہ حکومت ہے جس نے، اور پارٹی کی بات کرتے ہیں، پی ایم ایل این نے ان کو 2 مرتبہ پہلے بھی ڈی جی آئی بھی لگایا تھا نواز شریف صاحب کے دور میں، اور ان کو ایکسٹینشن دی گئی، کہا گیا بڑی مراد دی گئی ان کو. ہی واز ہز ٹرسٹڈ مین اینڈ لائکڈ بائی نواز شریف صاحب. لیکن پھر ہم کیا دیکھتے ہیں، اب اس حکومت نے ان کو نیب میں لگایا. نیب میں یہ بھی ظاہر ہے کہنا چاہیے، یہ وی مسٹ ریمائنڈ آور سیلز کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو اس پارٹی کے اہم ممبر ہیں، لیکن یہ بھی درست ہے کہ اس وقت وہ کچھ لگتا ہے کوئی ناچاکی ہے ان کے درمیان، پارٹی کی لیڈرشپ کے درمیان، ایٹ لیسٹ سوچ مختلف ہے. لیکن بہرحال ہی اسٹل ان دا پارٹی. اور وہ ہر پروگرام میں کیا کہتے تھے، وہ کہتے تھے جی جب تک نیب رہے گا تو پاکستان میں اقتصادی بہتری نہیں آ سکتی. اور یہ کہتے تھے کہ اور ایک پوائنٹ پہ تو وہ یہ بھی کہتے تھے کہ نیب ہوگا تو پھر پاکستان نہیں رہے گا. یقینی طور پہ دا ہیٹ آف دا مومنٹ انہوں نے اس طرح کی بھی بات کی. اور آصف علی زرداری صاحب اپنی جگہ نیب کی بڑی تنقید کرتے رہے ہیں. اور پھر آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ نیب میں چینجز لائے گئے، اور یہ کہا گیا کہ یعنی کہ پتہ نہیں 500 ملین روپوں سے زیادہ، 5 کروڑ سے زیادہ اگر معاملات میں گڑبڑ نظر آئے گی تو اس ویلیو میں تو، اور مس یوز آف اتھارٹی، تو پھر کیسز کیے جائیں گے. ادروائز کیسز نہیں کیے جائیں گے. اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوتی رہی. ابھی سپریم کورٹ میں بھی یہ کیس چل رہا ہے، جو امینڈمنٹس آئی ہیں اس میں. لیکن وہ تو معاملہ ہے ادارے کا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو آفتاب سلطان صاحب ہیں، جو ڈی جی نیب جو لگائے گئے اسی حکومت کے تحت، انہوں نے کل یہ کہہ کر کے ایک ان تقریر کی، اور انہوں نے فرمایا کہ جی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم اس طرح سے رہیں، حکومت میں اس عہدے پہ رہیں، جبکہ ہمیں کہا جائے وہ چیزیں کرنے کے لیے جس پر ہم یقین نہیں رکھتے، جس سے ہمیں اختلاف ہے. تو یہ لب لباب ہے جو کہ ہوا. یعنی کہ ایف آئی اے ویری امپورٹنٹ انویسٹیگیٹنگ اتھارٹی، ان کے بھی صاحب جو آپ نے لگائے، پی ایم ایل این نے، پی ڈی ایم نے، وہ انہوں نے بھی ریزائن کر دیا یا ان کو گھر بھیج دیا گیا. آفتاب سلطان صاحب نے بھی کہہ کے بڑے 2 ٹوک الفاظ میں کہ آئی ول ناٹ ڈو واٹ آئی فیل از ناٹ کریکٹ، اور انہوں نے ریزائن کر دیا. پھر ہم نے بہت سے لوگوں سے بات کی، کوشش کی کہ کچھ پتہ چلے، کچھ نیب کے اندر سے، کچھ باہر، کچھ پولیس آفیسرز جن کے انڈر یہ رہ چکے تھے. سب کا یہی کہنا تھا کہ ایکسٹریملی، کہ وہ کہتے ہیں جی اپ رائٹ، ہی از این اپ رائٹ مین. تو پھر جی ہوا کیا؟ اچھا ہوا یہ کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ ان موٹی موٹی اگر باتیں لے لیں تو ان سے کہا گیا کہ آپ کیسز کریں، جو ان کو لگ رہا تھا کہ کیسز کرنا بنتا نہیں قانونی طور پہ. کون سے کیسز؟ مثلاً توشہ خانہ کیس پہ کہا گیا کہ اس کو وہ کھولا جائے، کہ اس کال اپ نوٹس ہے 17 فروری کا دیا ہوا کہ جی آئیں اس پر بتائیں، بات کریں. اچھا توشہ خانہ کیس عمران خان صاحب کے حوالے سے ہم بہت مرتبہ کہہ چکے ہیں اس پلیٹ فارم پہ کہ توشہ خانہ کیس، ان دس کیس، یہ توشہ خانہ کیس جو کہا جا رہا تھا وہ یہ کہ جی مس یوز آف اتھارٹی ایٹسیٹرا.
اور جو سیل تھی اور انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا. عمران خان ایز پرائم منسٹر لیگلی جو لیگل ان کے رائٹس تھے, جو اتھارٹی دی گئی تھی جو ہر پرائم منسٹر نے استعمال کی, ان کے پاس وہ اتھارٹی تھی جو انہوں نے استعمال کر کے وہ گھڑیاں خریدیں. تو آپ, اور گھڑیاں بیچنا بھی ممنوع نہیں تھا. آپ اس پہ مورل آرگیومنٹ یا ڈگنیٹی کی آرگیومنٹ اٹھا سکتے ہیں, یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ اٹ واز اللیگل. تو توشہ خانہ میں سے چیز خریدنا اور بیچنا واز ناٹ اللیگل, ناٹ بائی لا. کیا تھا اللیگل؟ بالکل اس میں ایک اللیگل معاملہ تھا, اور وہ معاملہ تھا کہ آپ نے جب گھڑیاں بیچیں فارمر پرائم منسٹر نے, اور انہوں نے بہت زیادہ پیسہ کمایا, ہمیں تو یاد بھی نہیں کتنا, بٹ ٹنز اینڈ ٹنز اینڈ ٹنز آف منی ہی ارنڈ, کروڑ روپیہ کمایا. وہ انہوں نے 1 نہیں 2 سال انہوں نے اپنے FBR کے جو ان کے گوشوارے بھرے جاتے ہیں ایز پارلیمنٹیرین, ایز ایز پرائم منسٹر, انہوں نے 2 سال وہ نہیں ڈکلیئر کیا. 2 سال انہوں نے وہ انکم چھپائے رکھا, اور اس انکم کے اور وہ اس چھپانے کے تحت ان پر کیس بنایا جا سکتا ہے. تیسرے سال پھر بہرحال جب پریشر زیادہ پڑا تو پھر انہوں نے ڈکلیئر بھی کر دیا, جو بھی ٹیکس دیا, ویلیو انڈر ویلیو, وہ تو دیٹس اندر ڈیبیٹ. تو یہ جو کیس ہے جو پیسے 2 سال ڈکلیئر نہیں کیے, یہ FBR کا کیس ہے, FBR کے تحت. تو ہی ریفیوزڈ. اس کو یہ ان کو کہا گیا, سننے میں یہ آیا ہے مبینہ طور پہ. ناظرین, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مختلف ذرائع سے چیزوں کو کریں کنفرم, بٹ پھر بھی ہم استعمال کریں گے مبینہ طور پہ, بیکاز ہم نے کاغذات نہیں دیکھے. بس یہ ضرور ہے کہ کچھ کاغذات سب جو پبلک میں وہ بھی ہم نے دیکھے, لیکن باہر لوگوں سے بات کر کے. تو یہ ایک تو یہ کیس جو کہ FBR کو کھولنا چاہیے, ان کو کہا گیا کہ جی DG کو نیب کو کہ اس کو کھولا جائے, انہوں نے ریفیوز کر دیا. دوسرا یہ جو کیس ہے ملک ریاض والا, جو نیشنل کرائم اتھارٹی نے پیسے کچھ 100 ملین 190 ملین پاؤنڈز جو تھے, انہوں نے اس کو پاکستان کو ریپیٹریٹ کیے, جو کہ پاکستان کی حکومت کے پاس جانے چاہیے تھے. اور وہ آپ کو معلوم ہے کتنے ملین پاؤنڈز, اور وہ ریسیو کیے جب حکومت نے, تو اس کو پھر وہ آپ کو معلوم ہے کہ جی کابینہ میں کہا گیا اس پہ ڈسکشن نہ کریں. پھر وہ پیسہ جو تھا وہ سیٹلمنٹ کے لیے دے دیا گیا. ملک ریاض صاحب نے, جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ان پر فائن لگایا تھا, اس کے کھاتے میں ڈال دیا گیا, بجائے کہ حکومت کو واپس ملتا. اس پہ ڈسکشن نہیں ہوئی, تو وہ کیس کھولا گیا. اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ ہوا کہ 458 کنال جو زمین ہے وہ سہاوا میں دی گئی القادر ٹرسٹ کو. اور مبینہ طور پہ یہ بھی کہا رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ کچھ زمین دی گئی وہ جو ہیں مسز عمران خان, ان کی دوست کو, فرا گوگی صاحبہ کو. تو بہرحال یہ معاملہ جو تھا اس پر ملک ریاض صاحب کو بتایا جاتا ہے. پہلے بھی نومبر میں تو بلایا گیا تھا, اور یہ دیا گیا تھا کال اپ نوٹس. وہ آئے, وہاں سے ان سے پوچھا گیا, ان سے کہا گیا کہ آپ نے جو پیسے دیے ہیں, آپ نے جو زمین آپ نے دی ہے, یہ بتائیے کہ کس اگریمنٹ کے تحت دی, کتنے پیسے آپ کو ملے, کیوں دی, کیسے دی. تو ان کی پوچھ گچھ وہاں بھی ہوئی تھی. اور سنا کہ 2 ہفتے پہلے مبینہ طور پہ پھر ملک ریاض صاحب کو بلایا گیا اسی کیس کے سلسلے میں, اور یہ کہ اس پر پروسیڈ کیا جائے, اس کیس پہ نیب کرے پروسیڈ. ہم نے بات کی ایک فارمر DG FIA سے, انہوں نے کہا کہ جی یہ جو کیس ہے یہ کھلتا ہے انڈر FIA, ناٹ انڈر نیب. تو یہ ہو گیا دوسرا کیس جو کہ ان سے کہا گیا نیب سے کہ اس کو کھولیں, لیکن انہوں نے کہا جی یہ ہمارے کھاتے میں نہیں کھل سکتا, ہمارے کھاتے سے یہ FIA کے تحت کھل سکتا ہے. اچھا, ساتھ پھر یہ بھی ہوا کہ یہ سیکشن 9 جو ہے, اب جو
अमेंडेड है नैब ऑर्डिनेंस। सेक्शन 9 में आपको मालूम है मिस यूज़ जो अथॉरिटी है ऑफ हाईएस्ट ऑफिसर, उसके तहत वो जैसे आपको बताया कि 500 मिलियन रुपीज़ की अगर आपने रुपयों की अगर आपने हेर फेर उससे हुई आपकी मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी से, तो तब नैब में आएगा। उससे अंडर 500 मिलियन जो है उसको नहीं नैब उठा सकती। यानी कि अगर आप 499 मिलियन रुपीज़ की करें गड़बड़ अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करके, तो नैब कान गो आफ्टर यू। बहरहाल तो ये एक तो केसेस का मामला था कि जी केसेस ये खोले जाएं और उनको ये मंजूर नहीं था। दूसरा ये बताया जाता है कि वही उसी से जुड़ी बात कि जो इनके इदारे से ताल्लुक़ नहीं रखते मामलात, उनको इस इदारे के तहत कहा गया कि खोले जाएं। और ये उसमें ये कहा जाता है कि क्योंकि इम्प्रिजनमेंट का टाइम जो है वो अनलेस ऑफ कोर्स इट इज़ 780 है, अगर वो इस तरह टेररिज्म का केस है तो फिर तो आपको बहुत देर के लिए अंदर किया जा सकता है। नहीं तो इस वक्त एज वी स्पीक जो मैक्सिमम वक्त के लिए आपको अंदर किया जा सकता है वो 2 हफ्ते हैं। नैब अगर कोई केस आप पे लागू करे, अगर आप पे यानी कि आपके ख़िलाफ़ दायर कर दे केस, फिर आपको 2 हफ्ते के लिए। तो ये भी बात थी कि इमरान खान को पकड़ा जाए 2 हफ्ते के लिए, तो 3-4 केसेस में ऐसे कि 1.5-2 महीना उनको अंदर रख लिया जाए जेल में। तो ये भी इनका जो रिज़ाइन किए हैं उनके सुनने में आया है कि उन्होंने कहा जी ये केस तो हमारा बनता ही नहीं, हमारे इट्स नॉट रेलिवेंट टू माय ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, फिर उसके बाद कोई ट्रांसफ़र्स की भी बात हुई कि जी डीजी जो लाहौर हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाए, उनकी जगह किसी और शख्स को लगाया जाए जो कि अकॉर्डिंग टू आफ्ताब सुल्तान साहब वो मुनासिब शख्स नहीं थे मुबैना तौर पे। तो जो ट्रांसफ़र्स थी उस मामले पे भी इन्होंने ही रेजिस्टेड आफ्ताब सुल्तान साहब। पिंडी में कहा गया कि बस किसी हद तक वो मुदाखलत हो रही थी बाहर से, कि जो पिंडी के डीजी नैब का काम था उसमें बाहर से मुदाखलत हो रही थी। तो उससे भी ये इन्होंने इसको अपोज़ किया और कहा कि ये भी मुझे नहीं मुझसे ये नहीं होगा, आई डोंट एक्सेप्ट दिस। फिर कुछ कहा गया कि कुछ केसेस को बंद करने की बात की गई। अच्छा, ये देखिए सवाल तो ये है कि ये कौन है, इज़ दिस द सिविलियन गवर्नमेंट जो पीडीएम की हुकूमत है, या इदारे हैं जो इसमें मुदाखलत कर रहे हैं। जो हमें पता चला वो ये मुबैना तौर पे कि कुछ केसेस थे, एक फॉर्मर आर्मी चीफ के मुबैना तौर पे कहा गया, उनके कोई भाइयों के केसेस को कहा गया मुबैना तौर पे कि उनको बंद कर दिया जाए, केसेस को क्लोज दोज केसेस जो खोले हुए नैब ने। दूसरी तरफ साथ साथ ये भी कहा गया कि 2 जो हैं, एक जो जनरल हैं रिटायर्ड, उनका भी खाता खोल दिया जाए इधर ही नैब में। हालांकि ये शायद देयर इज़ अ बिग क्वेश्चन है, क्योंकि उनका वैसे ही एक दो और जगह खाता खोला गया। तो ये मामलात हैं जो कि उनको जहाँ उनको मुश्किल का सामना था। फिर हेलीकॉप्टर केस, मसलन हेलीकॉप्टर केस में कहा गया कि जी इसमें भी नैब इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू करे और अरेस्ट वगैरह की भी बात हुई। तो उसमें उन्होंने कहा जी ये तो हेलीकॉप्टर का केस जो केपीके में है वो तो एक फ़ाइन का केस बनता है, उसमें आप कोई अरेस्ट वगैरह का तो नहीं सवाल हो सकता, इस पे फ़ाइन लगाया जा सकता है, और वो भी ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मामला है। अच्छा, फिर वो साथ साथ कि भाई नैब जो है वो
ایک اور جو فارمر آرمی چیف ہے، ایک طرف تو ایک فارمر آرمی چیف کے بھائی کے حوالے سے مبینہ طور پہ، ایک فارمر آرمی چیف کے مبینہ طور پہ ایک اور رشتہ دار جو بڑے فیمس رہے ہیں، جن کا نام آپ بہت سنتے رہے ہیں حال ہی میں، ان کا بھی کہا گیا کہ جی ان کے کیس پر بھی کچھ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے۔ اس میں دو رائے، کوئی کہہ رہے جی کوئی گرفتاری کی بات ہے، کوئی کہہ رہے اس کو بند کر دیں کیس کو، کچھ معلوم نہیں، بٹ اس میں بھی مداخلت ہوئی۔ پھر یہ کہ جو باپ کو کچھ توڑ ووڑ کی بات ہو رہی ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ اس میں تبدیلی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھئی کون کدھر جائے۔ باپ جو کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک مبینہ طور پہ پارٹی بنائی تھی، تو ادھر بھی کہ بھئی نوٹس دیا جائے چیئرمین کو اور ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، وہاں بھی انہوں نے کوئی ریزسٹ کیا، جو ہیں ڈی جی صاحب ریزسٹ کیا۔ اینی وے، اچھا وہ اوور آل ان کی بات یہ کہی جاتی ہے، اور یہ انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ نیب میں ایک پورا پروسیس ہے، کمپلینٹ آتی ہے، اس کے بعد ویریفیکیشن کی جاتی ہے، اس کے بعد انکوائری ہوتی ہے، پھر انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اور آخری سٹیج ریفرنس کی ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان تمام سٹیجز کو چھوڑ کے اور ہم یہ جو تمام ہم نے کیسز کا ذکر کیا مبینہ طور پہ، ان کیسز پر ہم ریفرنس ہی دائر کر دیں یا اریسٹ کر دیں یا یہ کر دیں۔ تو یہ معاملات جو ہیں انہوں نے ایسی صورتحال پیدا کی کہ ان کو ریزائن کرنا پڑا۔ تو کیا کہیں اب ہم، یعنی کہ اس میں تو کلیئر ہے کہ کسی حد تک یہ گورنمنٹ، یا پھر دیکھیے گورنمنٹ کی طرف سے اگر یہ کہا جاتا ہے ہمارا تو اس میں کوئی زیادہ رول نہیں جی، آپ کو پتہ ہے اس میں ہمارا رول نہیں، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں ضرور پتہ ہے کہ جب الیکٹڈ گورنمنٹ یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو آئی ہوئی گورنمنٹ یا کوئی بھی گورنمنٹ، جب وہ خود رول آف لاء کو ویک کرتی ہے، جب وہ رول آف لاء میں بلیو نہیں کرتی، جب وہ رول آف لاء کی بجائے جو پاور جو ہے اس کو استعمال کر کے سب انٹ سنٹ الٹ پلٹ اپنے بیٹلز پولیٹیکل جو ہے وہ لڑ رہے ہوتے ہیں، مقابلے کر رہے ہوتے ہیں، ان کے تھرو، کیسز کے تھرو ایک دوسرے پر وار کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اور بھی ادارے کم انٹو پلے۔ تو کہا جاتا ہے مبینہ طور پہ کہ یہ ناٹ جسٹ پی ڈی ایم لیکن اور انسٹیٹیوشنز مبینہ طور پہ وہ بھی، ان کا بھی پریشر تھا، ان کا بھی ان پر پریشر تھا۔ مبینہ طور پہ ڈی جی جو ہیں نیب کے آفتاب سلطان صاحب، تو اس وجہ سے انہوں نے ریزائن کیا۔ تو اب کیا کہیں جی، یہ کوئی ایک عجب قصہ ہے، عجب قصہ ہے کہ کیسز ہیں بھی، اور آپ یعنی کہ جو ملک ریاض صاحب کے حوالے سے جو کیس ہے بنتا ہے کہ بھئی پیسہ آیا اور آ کے بجائے کہ جانے کے حکومت کے کھاتے میں جانے کے یہ کہیں اور چلا گیا اگینسٹ اے فائن دیٹ ہی اوڈ ٹو دا سپریم کورٹ۔ تو یہ تو کیس تو ہے، اس میں سوال تو اٹھتے ہیں، اب کس میں کتنی سکت ہے کہ ملک ریاض صاحب کے حوالے سے کیس چلائے، کیونکہ سب لوگ مستفید ہوتے رہے ہیں ملک ریاض صاحب سے کبھی نہ کبھی۔ تو سوال ہے کہ ایک یہ کیس ہے توشہ خانہ کیس کا، ہم نے آپ سے کہا کہ توشہ خانہ کیس کا 2 سال تک عمران خان صاحب جو اس وقت پرائم منسٹر تھے انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے پیسے۔ دا کیس از این FBI کیس۔ تو اس میں، اور جو دوسرا کیس ہے نیشنل کرائم ایجنسی سے جو آئے 100 سمتھنگ ملین پاؤنڈز اور وہ دے دیے گئے سپریم کورٹ کو، وہ FIA کا کیس بنتا ہے۔ تو آپ یہ سب نیب کو کیوں کہہ رہے ہیں کرنے کو؟ اور نیب میں پروموشن آپ چاہ رہے ہیں کہ تبدیلی ہو، اوپر ڈی جی ہیں، لیکن جو بھی کر رہا ہے، چاہے یہ حکومت کر رہی ہے چاہے مبینہ طور پہ ادارے کر رہے ہیں، کیوں یہ ہو رہا ہے؟ اور یہ وہ نیب جس کے بارے میں یعنی کہ آپ نکال کے دیکھیے گا کتنے جو آپ کے پولیٹیشنز ہیں، ہر ایک کہتا رہا ہے جی یہ نیب کو ختم کرو، اس میں یہ گڑبڑ ہے، اس میں یہ گڑبڑ ہے، لیکن جب موقع آیا تو آپ اس کو اسی طریقے سے ہتھیار استعمال کرنے کی آپ نے پھر ریت ڈال رہے ہیں، اور
پولیٹیکل یا پاور بیٹل جو بھی کرنے کی. اب حکومت جو ہے وہ ظاہر ہے امینڈمنٹ اس نے کی ہے, اگر وہ اس کو بند کرے گی تو جو اپوزیشن ہے پی ٹی آئی کی وہ آپ کو معلوم ہے وہ کیا کہے گی, وہ کہے گی اپنے فائدے سے بند کر رہے ہیں. اور جب پی ٹی آئی اس پر کوئی ایکشن, پی ٹی آئی جب حکومت میں بھی تھی اس وقت بھی اس کو کرٹیسائز کرتی تھی, بعد میں بھی عمران خان صاحب کہتے رہے کہ جی جو یہ ہے نیب اس کو تو کوئی اور چلا رہا تھا, یعنی ادارے چلا رہے تھے, جنرل باجوہ مبینہ طور پہ چلا رہے تھے, میرا تو اس سے کوئی تھا ہی نہیں, ایکسیپٹ جہاں کریڈٹ لینا ہوتا ہے کہ جی ہم نے پیسے اتنے ریکور کیے. تو یہ ایک نیب کا جو قصہ ہے, سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو مبارک ہو, ہم سب کو مبارک ہو کہ کوئی تو ہے جو کھڑا ہو کے کہہ رہے جی نہیں, اگر آپ قانون سے ہٹ کے بات کریں گے میں بیونڈ, میں آپ کے ساتھ آئی کانٹ گو along with you. تو اچھی بات ہے جو انہوں نے کر دیا سلطان صاحب نے, ریزائن ڈی جی صاحب نے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ دوسری طرف یہ جو سیاسی لڑائی ہے اور جو ایک پاور بیٹل ہے, اس کو آپ چلاتے رہیں, آپ اس میں لڑائیاں کرتے رہیں, اس میں ملک کا جتنا نقصان آپ کر رہے ہیں, آپ کو نیند کیسے آتی ہے, آپ کو چین کیسے آتا ہے, یا آپ کا خیال ہے کہ ایک ادھر سے وار کیا, دوسرے ادھر سے وار کیا, تیسرے نے جیل بھرو کر دیا, چوتھے نے آپ کے خلاف کچھ کر دیا, یہ کوئی ملک چلا رہے ہیں آپ؟ یہ تو آپ نے ایک تماشا چلایا ہوا ہے ہر طرف سے. اور جب تک کہ پولیٹیکل کلاس ساری بیٹھے گی نہیں, بیٹھ کر کے بات نہیں کریں گے, آپ کہتے جائیں ہمیں کہ جی یہ تو خواب ہے, یہ تو ایک بچوں والی بات ہے, یہ تو دس از ان ریئل, کہتے جائیں آپ یہ, لیکن آپ یاد رکھیں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. یہ بڑا ضروری ہے. اور یہ حکومت جو پی ڈی ایم کی ہے اس کو بھی یہ دیکھنا ہے, عمران خان صاحب کو بھی دیکھنا ہے. اور پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں, ہم نے سنا ہے کہ اندر ادارے میں آرمی میں جنرل عاصم منیر, وہ جو اسپیشل انویسٹیگیشن بیورو ہے, اس کے تحت جو صفائی کا کام شروع کیا, ریفارم کا کام شروع کیا, خدا کرے وہ کرتے رہے اور خدا کرے یہ بات سچ ہو, کیونکہ ہم نے تو جو باتیں اپنی طرف سے انویسٹیگیٹ کر کے ہم آپ تک لاتے ہیں, آئی کانٹ سے دیٹ دس از 100% کریکٹ, بٹ دس از واٹ اٹ سیمس ٹو بی. لیکن اگر دیٹس واٹ اٹ سیمس ٹو بی جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں, تو پھر یہ ہاؤ ڈز دس ایڈ اپ جو ڈی جی نیب نے جو ریزائن کیا ہے. تو دیکھ لیں آپ, تھنگز ول ہیو ٹو ایڈ اپ. اگر پاکستان میں آپ متنازع چیزیں کرتے رہیں گے, اگر آپ کانٹرڈکٹری چیزیں کرتے رہیں گے, اور اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ کرتے کرتے بھی پاکستان کو آپ کہیں بڑے اچھی جگہ پہ لے جائیں گے, تو آپ سب کے سب جو اس متنازع کھیل میں پڑے ہوئے ہیں, اس متنازع طریقے سے آگے چل رہے ہیں, آپ یہ یقین مانیں کہ آپ پاکستان کو برتری کی طرف لے جائیں گے, بہتری کی طرف نہیں لے جائیں گے. سوچیں سمجھیں اور بات عقل سے اور سمجھ سے اور قانون کے تحت آگے لے کے چلیں. یہ جو آفتاب سلطان صاحب کی ریزگنیشن ہے, دس از این آئی اوپنر. خدا کرے اور بہت سے آفتاب سلطان صاحب ابھریں اور کہیں کہ جی انف از انف, دس کنٹری نیڈز جینوئن رول آف لا. اور یہ لڑائیاں آپ کرتے جائیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے کسی کو بھی نہیں ہے. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان خدا کرے ہمیشہ زندہ باد.